बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जीत गया है, डर्टी हैरी हार गया है। और डर्टी हैरी कैसे हारा है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो तमाम लोग किस तरह से इस वक्त अपनी शिकस्त का वो एक गम मना रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम कैसे खुश है। और एक बार फिर आपको मुबारकबाद, क्योंकि ये तमाम आपकी एफर्ट है। इमरान खान साहब का जो मान है ना, वो आप लोग हैं, ये अवाम है, जिसके ऊपर वो अपना पूरे का पूरा ट्रस्ट रखता है, और तभी वो ये बयान दे पाता है कि अवाम ही लकीर खींच सकते हैं। और वो जो रेड लाइन खींचने का बयान दिया था ना, कि रेड लाइन मैं अब बताऊंगा तुम लोगों को, अब कहा दिन में उसे प्रूव कर दिया। तो खान साहब ने अब रेड लाइन खींच दी है। पंजाब में द किंग इज बैक। अब आगे देखिए इमरान खान साहब इनके साथ क्या करता है। खैर, अभी तो सूरत हाल वही है कि एक कहावत है कि मारना कम घसीटना ज़्यादा। सुबह से पूरी पूरा दिन इनको बिठाई रखा है नून लीग वालों को असम्बली के अंदर, और रात 12 बजे आपने वोटिंग करवा दी है एतमाद की। तो इससे ज़्यादा ज़्यादती और क्या होगी कि वो बेचारे कुर्सियां चलाने पर आ गए। वो बेचारे असम्बली से बाइकआउट करने पर आ गए और कहा कि जी परवेज इलाही लड़के बड़े ले आया है। और हिम्मत है तो अकेला आए। खैर, ये मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन असल में सिचुएशन यही थी कि उनको रोना ये था कि परवेज इलाही लोग पूरे कैसे ले आया है। राना सना वोटिंग के वक्त भी बाहर मीडिया पे खड़े होकर ये कह रहा था कि इनके पास 181 पीपल वर देयर, 180 181, और मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं। तो जिस वक्त सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके पास अगर लिस्टें मौजूद हैं, तो जो गैर हाजिर अरकान हैं आप उनके नाम बता दें हमें, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। और फिर कल आपने अदालत में भी जाना है। तो राना सना साहब बौखला गए, झूठ बोल रहे थे, और झूठ का के पाँव नहीं होते, आपको पता है। उल्टे पाँव वापस भाग भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा जी हम अदालत में इस चीज़ को मामला लेकर जाएंगे, हम वहाँ पर तफसीलात देंगे, क्योंकि मामला सब जुडिस है। मामला सब जुडिस नहीं है, आपकी हार है, आपको पता था। और आप टाइम टेकिंग करना चाहते थे, जो आपने टाइम टेकिंग कर ली। खैर, टाइम टेकिंग के अलावा ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं है, ये आपकी जीत हुई है। और आपकी जीत के बाद अब ये कहना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो वाकई एक ज़िंदा कौम है। वो अपने राइट के लिए खड़े रहते हैं, और वो इस वक्त राइट बंदे के साथ हैं। और वो किसी भी सूरत, आप 10 अप्रैल से अब तक इन लोगों ने कितना तशद्दुद किया, कितना इन लोगों ने हर हद पार कर दी पाकिस्तानियों के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। हमारा अरशद शरीफ हमसे छीन लिया, इमरान रियाज को इन्होंने गिरफ्तार किया, सहाफ़ियों पे तशद्दुद, सहाफ़ियों को उठाया, मारा, उनके ओपिनियन बदलने की कोशिश की। लेकिन जो हलाली हैं, उनका ओपिनियन कभी नहीं बदल सकता। ये कल भी साबित हो गया है। जो एक वोटिंग हुई, और वोटिंग से पहले की जो कोशिशें थी, डर्टी हैरी ने जो कोशिशें की और यहाँ पर 25 एमपीएस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो हलाली थे वो बिके नहीं। और जो बिके नहीं, उनकी जो एक अब फहरिस्त बना ली गई है, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस भी हो सकते हैं, उनके नाम ईसीएल में भी डाले जा सकते हैं, क्योंकि ये वो तमाम तादीबी कार्रवाइयाँ हैं जो कि मोने सिलाही के खिलाफ भी हो शुरू हो चुकी हैं। वो जो कि वज़ीर आला पंजाब का बेटा है, अगर उनके खिलाफ हो सकती हैं, तो फिर बगावत करने वाले इन एमपीएस का क्या होगा, जिन्होंने डर्टी हैरी से बगावत कर ली। और डर्टी हैरी इस वक्त बड़ा परेशान, इस वक्त फिर रहा है, घूम रहा है। खैर, आदिल राजा ने 4 दिन पहले इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि इमरान खान जीतेगा। मैं ये क्रेडिट उनको ज़रूर देना चाहता हूँ। मैं वो ट्वीट पढ़कर आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली 4 दिन पहले उन्होंने क्या खबर दी थी। फिर हम आगे चलते हैं। आदिल राजा का ट्वीट है कि आपको बताया था कि डर्टी हैरी ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को डंडा दिया हुआ है कि काम करवाओ या इस्तीफा दो। 25 एमपीएस तोड़ना अब इतना आसान नहीं है। बाजवाई बाकियात को नहूसत के आखिरी दिन चल रहे हैं, इंशाल्लाह फतह हक की होगी। ये ट्वीट था आज से 4 दिन, मतलब कि 5 दिन पहले कि ये खबर थी। क्योंकि नहीं हो रहा था किसी भी सूरत, तो अब ये इस ट्वीट से
کیونکہ یہ ٹویٹ مونس الہی کی اس کالے ویگو ڈالے والی ٹویٹ کے رپلائی میں دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میجر عادل راجہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جتنی مرضی کوشش کر لو یہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہوں گے، جتنی مرضی کوشش کر لو مومنہ وحید کے علاوہ اور ایسا کوئی ایم پی نہیں ہے جسے تم خرید کر یا جسے ٹارچر کر کے تم اپنے عزائم کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اب تو اب یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کی بھی ہمت کو سلام ہے، اور وہ بلکہ مسٹر ایکس کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ ایک شکست تمہیں اب یہاں ہوئی ہے، ایک شکست اب میں تمہیں لندن میں دوں گا، اور تو تمہیں بتاتا ہوں میں۔ یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کی مسٹر ایکس کو دعوت ہے، اب دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کروانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ کیا کچھ آنے والے دنوں میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران ریاض خان نے عمران خان کی زندگی سے متعلق ان کی جان کو جو خطرات لاحق ہیں اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے کل ہمیں، اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں اب اچھی ہو جائیں گی اور ڈرٹی ہیری نے اور جو باجوے کی باقیات ہیں اس نے ہار مان لی اور وہ بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کی جو زندگی ہے اس کو بڑے سیریس قسم کے تھریٹس اس وقت لاحق ہیں۔ اس کے بعد وہ عمران کو مائنس کرنے اور عمران خان کو جڑ سے اکھاڑنے ختم کرنے کی پوری اپنی کوشش کریں گے، پورا زور لگائیں گے، کیونکہ وہ شکست تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ خطرہ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں گیا کہ عمران خان کی جو زندگی ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تو اس کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے، اور پھر کوئی اپنی جو حکمت عملی ہے فیوچر کی وہ بنانی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور پہ۔ اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مبشر لقمان سمیت بہت سے لوگ ریحام خان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب وہ اس کے نکاح میں تھیں عمران خان کے تو اس نے ان کو زہر دیا تھا۔ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی اتنی پیک پر نہیں تھی، اب ہے۔ تو اب عمران خان کے آس پاس کے لوگوں، ان کی حرکات، اس کی ان کے آس پاس ہر ایکٹیویٹی پہ آپ لوگوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو فتح ہے اس نے ڈرٹی ہیری اور ان تمام کتوروں بلومڑوں کو پاگل کر دیا ہے، اور وہ اس وقت استعفوں پر بات آ گئی ہے اور گربانوں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ جو بات بتا رہے ہیں نا میجر عادل صاحب کے، یہ جو ڈرٹی ہیری نے بریگیڈیئر راشد نصیر پر لگائی تھی، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے کام کرو، نہیں تو استعفیٰ دو، تو ٹیکنیکلی تو اب استعفیٰ آنا چاہیے، لیکن یہ بات اب کہاں تک جائے گی آگے اس کا ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن آنا چاہیے، کیونکہ یہی نام تھے جن کے حوالے سے میں ڈرٹی ہیری کے نام لیا گیا، فیصل نصیر کا نام لیا گیا۔ عمران خان جس وقت شروع میں نکلے یہاں سے لانگ مارچ لے کر، تو انہوں نے کھلے عام ڈرٹی ہیری کا، فیصل نصیر کا نام لیا کہ یہی بیسکلی وہ لوگ ہیں جو کہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ڈے ون سے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مبینہ طور پہ ان پر یہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ عمران خان پہ جو قتل کی جو کوشش ہے اس کے پیچھے بھی یہی تمام باجوہ کی باقیات ہیں۔ خیر، ان کو بڑی سبکی ہوئی ہے، ایک بہت ہزیمت کا شکار ہوئے یہ کل، جس وقت پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ برقرار رہے اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور اس شکست خوردہ ایک کیفیت میں یہ کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں بالکل اوائڈ نہیں کرنا چاہیے ان تھریٹس کے بارے میں۔ خیر، تھوڑا سا ریمائنڈر، انہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اسے بالکل مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان نہیں مائنس ہوا۔ عمران خان پر توشہ خانہ کبھی کچھ نکال کر لے آتے تھے، کبھی کچھ، لیکن 8 سے 10 مہینے ہو گئے ہیں ان کو اب تک عمران خان کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس کرپشن کا ثبوت نہیں ملا جو یہ لا سکے اور کہہ سکیں کہ عمران خان کرپٹ ہے، ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کی ذاتی زندگی پر آ گئے، کبھی ٹریان وائٹ پر بات کرتے ہیں، کبھی سیٹا وائٹ پہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو اپنی اولاد کو اون نہیں کر رہا تو یہ کیسے، لائک
آپ یہ سٹینڈرڈز کیسے کھڑے کر سکتے ہیں؟ تبھی کھڑے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ایسی ویلیویبل چیز نہ ہو اور آپ کا کوئی مورل گراؤنڈ نہ بچا ہو لڑنے کے لیے، تو پھر آپ کے پاس یہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ نے جو بشرا بیگم ہیں ان کی ایک مبینہ طور پہ ان کی ایک آڈیو جو آپ نے لیک کر دی زلفی بخاری کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک کردار کشی کی مہم دوبارہ آپ نے بشرا بیگم کے حوالے سے شروع کر دی کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ بشرا سے اس کی طلاق کروا دی جائے۔ تو یہ بھی ایک وہ چیز ہے جس میں آپ کی ویلیوز کا بڑے اچھے سے پتہ چلتا ہے۔ اور شکر ہے، میں کل بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہیں بیٹھ کے کہ پچھلے 75 سال سے ہم نے صرف یہ چورن بکتے دیکھا اور اسے بائے کیا، لیکن شکر ہے کہ اب ہم یہ ان اداروں، کچھ شخصیات، ان کے اصل چہرے دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمام جیسے آج بھی جیسے یہ پہلے بدماشی کیا کرتے تھے، تو مطلب اب ادارے بدماشی کر رہے ہیں، اپنے عوام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کسی بھی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک رائٹ کو تسلیم نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ کرو۔ ایسے آخر کب تک ہوگا؟ ایسے آخر کب تک ہوگا؟ جو ریڈ لائن ہے نا، وہ اب عوام کو ہی کھینچنی پڑنی ہے، اور وہ کھینچے گی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑی عوام جو تھوڑی نہیں ہے، اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ نہیں مان رہی، کسی صورت نہیں مان رہی۔ آپ مجھے کنونس کیسے کریں گے؟ آپ میری والدہ، سننے والے تمام لوگوں کی جتنی بھی گھر پہ والد اور والدین ہیں، ان لوگوں کو، اور اس وقت 3 جنریشنز، مطلب کہ میرے والد صاحب، والدہ، میں، اور آگے ہماری اولادیں، آپ انہیں کنونس کیسے کریں گے؟ آپ کے لیے بیک وقت یہ ایک تھریٹ ہے، ایٹم بوم ہے۔ آپ یا تو انہیں کنونس کریں یا آپ بدماشی نہ کریں، آپ ہار مان لیں۔ تو عمران خان کی جیت آپ کو، پاکستان کی جیت آپ کو ایک بار پھر مبارک۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد